بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 46 پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر کتاب الطہارہ کا باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ اس حصے کے اندر ہم مذہب اول کی طرف سے پیش کردہ 7 دلائل کا جواب جمہور کی طرف سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد جمہور کی طرف سے جو 4 دلائل ہیں ان دلائل میں سے پہلی دلیل پر نظر کریں گے۔ چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا بَلْ يُغْسَلَانِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ بِمَا، اور دوسرے حضرات نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ فَقَالُوا، وہ کہتے ہیں بَلْ يُغْسَلَانِ، دونوں پاؤں کو دھویا جائے گا۔ وَاحْتَجُّوا، دلیل دیتے ہیں فِي ذَلِكَ، اس مسئلے میں مِنَ الْآثَارِ، دلائل سے، بِمَا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فریق ثانی کے دلائل کی طرف جائیں، امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے مذہب کے جو 7 دلائل پیش کیے ان کی طرف سے جواب، ایک دلیل کا جواب امام طحاوی رحمہ اللہ نے خود دیا جو پہلے گزر چکا۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب پہلے مذہب والوں کو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے فسق کا بےحا کے الفاظ ہیں، اور سک کا معنی ہوتا ہے سب پانی ڈالنا، بہانا۔ سک کا بمعنی مسح کے نہیں ہے بلکہ سک بمعنی سب کے ہے، لہذا اس سے مسح پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس روایت کے اندر دیکھیے الفاظ رش کے ہیں۔ رش کا معنی چھڑکنے کے ہیں، مسح کرنے کے نہیں ہو سکتا، بلکہ سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی بہانے کے معنی میں یہ واضح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث شریف کے اندر الفاظ ہیں فَأَخَذَ مِنْ كَفَّيْهِ مَاءً، آیا ہے کہ چلو بھر کر پانی لے کر مسح ممکن نہیں ہے بلکہ غسل یعنی دھونا ہی ہو سکتا ہے، اور چپل پہننے کی حالت میں پیر کا دھونا یہ تو رائج ہے، عام بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر فَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ کا لفظ ہے۔ اس کے اندر 2 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ کہ مسح بمعنی غسل کے ہو یعنی دھونے کے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ موزے نہ پہننے کی حالت میں نہیں ہے بلکہ موزے پہننے کی حالت میں مسح فرمایا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ موزے پہننے کی حالت میں مسح ہی کیا جائے گا۔ پانچویں روایت کا جواب حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بھی 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال وہ یہ کہ موزے پہنے ہوئے حالت میں مسح فرمایا، یا مسح بمعنی غسل دھونے کے حکم میں ہے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر قرآن کریم کی طرح وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا عطف راس پر نہیں ہے بلکہ مرفقین پر ہے، لہذا مسح کا حکم نہیں بلکہ دھونے کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بھی 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال مسح بمعنی غسل کے یعنی دھونے کے ہے، دوسرا احتمال موزہ پہننے کی حالت کے اندر مسح فرمایا، لہذا آپ کی پیش کردہ روایات کے ذریعے رجلین کا مسح کرنا واجب، مستحب، سنت کسی پر استدلال درست نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ایک جواب آگے کتاب کے اندر ایک روایت آ رہی ہے جس کے اندر رجلین یعنی پاؤں کو 3 دفعہ دھونے کا ذکر موجود ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے درمیان میں تعارض ہے،
اس لیے ان کی روایات سے علی الاطلاق استدلال کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ بِمَا، اب چلتے ہیں فریق ثانی یعنی جمہور فقہائے کرام محدثین اعظام کے مسلک پر دلائل کی طرف۔ جمہور کا مسلک یہی ہے جب پاؤں پر موزے نہ پہنے ہوں تو پاؤں کو دھونا یہ پاؤں کا حکم ہے، یہ پاؤں کا وظیفہ ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ بِمَا، یہاں سے ان کے دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ تو فریق ثانی کے دعویٰ کے اندر ان کے دعویٰ کو ثابت کرنے میں، ان کے مسئلے کو ثابت کرنے میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے 4 دلائل پیش کیے ہیں۔ پہلی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی احادیث ہے، دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ہے، عبارت النص اور اقتضاء النص کے لحاظ سے، تیسری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اشارت النص اور دلالت النص سے، اور چوتھی امام طحاوی کی عقلی دلیل یا نظر طحاوی ہے۔ یہاں سے وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث کو پاؤں کے دھونے کے ثبوت میں 9 صحابہ سے 15 سنتوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ چلے اب ان کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحْبَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ ائْتِنِي بِطَهُورٍ۔ حضرت عبد خیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وسیع اور کشادہ جگہ پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنے غلام سے کہا وضو کے لیے پانی لے آؤ۔ فَأَتَاهُ بِمَاءٍ وَطَسٍ، غلام ان کے پاس ایک تس کے اندر پانی لے آیا۔ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں کو تین مرتبہ دھویا، وضو کیا اور فرمانے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسے ہی تھا۔ وبه قال حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو۔ ابو حیہ وادی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسی روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق فذكر باسناده مثله۔ ابو اسحاق نے اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفة قال سمعت عبد خیر قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہم فذکر باسنادہ مثلا۔ یہ مالک بن عرفہ کے واسطے سے ہے، وہ فرماتے میں نے عبد خیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبد خیر نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ 4 اسناد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہاں موجود ہے، جس میں یہ وضاحت کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کے اندر پاؤں کو 3 دفعہ دھوتے تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں کو 3 دفعہ دھونا یعنی پاؤں کا فریضہ، پاؤں کا حکم وضو میں ان کو دھونا ہے، نہ کہ مسح کرنا ہے۔
اب آگے 3 سنتوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کر رہے ہیں، چلے وہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبید اللہ ابن عبد المجید قال حدثنا اسحاق بن یحییٰ عن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر عن عثمان بن عفان انه توضأ فغسل رجليه ثلاثا۔ عبید اللہ بن جعفر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 دفعہ دھوئے۔ وقال، اور فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ہکذا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ وبه قال حدثنا يونس وابن أبي عقيل قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا۔ عطاء بن یزید رحمہ اللہ نے خبر دی کہ حمران جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا ہے، مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال دخلت على زيد بن دارة بيته فسمعني وأنا أمزمز فقال لي يا أبا محمد فقلت لبيك۔ یزید بن سنان کی روایت ہے، محمد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے زید بن دارہ کی خدمت میں ان کے گھر گیا، انہوں نے میرے مزمزہ کی آواز سنی تو مجھے فرمایا ہے ابو محمد، میں نے لبیک کہی۔ فقال، فرمانے لگے، الا اخبروک عن وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ قال، فرمانے لگے، رأیت عثمان بن عفان عند المقاعد دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا۔ فرمانے لگے، میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کے مقام کے پاس دیکھا، انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور 3 مرتبہ ہر عضو کو دھویا اور آخر میں اپنے پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھویا۔ ثم قال، پہ فرمایا، من احب ان ينظر الى وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلینظر الى وضوئی، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا تو یہ میرا وضو دیکھ لے۔ وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل رجليه ثلاثا وقال لو قلت إن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتم۔ حمران بن ابان کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پھر اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا اور کہنے لگے اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے تو میں ایسا کہنے میں سچا ہوں۔ یہ 3 سند کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سامنے آئی چکی ہے، جس کے اندر یہ واضح ہے کہ پاؤں کا حکم، پاؤں کا فریضہ دھونا ہے، نہ کہ اس پر مسح کرنا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت ابا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد يقول سمعت المستورد بن الشداد القرشي يقول
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه وهذا لا يكون إلا في الغسل لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك إنما هو على ظهور القدمين خاصة۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت مستورد بن شداد قرشی کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ کی خنصر ان چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ کو مل رہے تھے۔ اور یہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْغَسْلِ، یہ پاؤں دھونے کی حالت میں تو ممکن ہے، لِأَنَّ الْمَسْحَ لَا يَبْلُغُ فِيهِ ذَلِكَ، کیونکہ مسح میں اس حد تک نوبت نہیں آتی، إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ خَاصَّةً، بلکہ وہ تو دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہوتا ہے۔ یہ مستورد بن شداد القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک سند کے ساتھ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، بلکہ اپنے فعل سے ثابت کیا کہ وضو میں پاؤں کا حکم دھونا ہے جب موزے نہ پہنے ہو، مسح کرنا نہیں۔ اگلی ایک دلیل حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سند کے ساتھ، چلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة وابن ابی داود قال حدثنا سید بن سلیمان الواسطی عن عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن ابی عمرو عن عبد الله بن عبید الله بن ابی رافع عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل رجليه ثلاثا۔ حضرت عبداللہ اپنے دادا حضرت ابو رافع قبطی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں کا حکم مسح کرنا نہیں ہے بلکہ دھونا ہے۔ وبه قال حدثنا يونس وحسين بن نصر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيتوضأ للصلاة فيغسل رجليه ثلاثا۔ یہ حضرت عبداللہ بن محمد حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے اور نماز کے لیے وضو فرماتے تو اپنے پاؤں کو آخر میں 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ یہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سند کے ساتھ روایت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں کا حکم دھونا ہے نہ کہ مسح کرنا جب موزے نہ پہنے ہو۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سند کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوزي قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمزمز واستنشق ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 دفعہ، وغسل وجهه ثلاثا وذرعه ثلاثا، آپ نے اپنے چہروں کو 3 دفعہ دھویا اور اپنے بازوؤں کو 3 دفعہ دھویا، ومسح براسه، اپنے سر کا مسح کیا، ووضع قدميه، اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں کا حکم دھونا ہے نہ کہ مسح کرنا۔
وبه قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف الطهور۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے وضو کے متعلق پوچھا۔ فدعا صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور تین دفعہ اور اس کو دھویا، وضو کیا۔ ومسح براسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا۔ وغسل رجلیہ، اور پاؤں کو دھویا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، یہ وضو ہے جس نے 3 سے زیادہ دفعہ کیا یا 1 سے کم دفعہ کیا، اس نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے حق میں کمی کی۔ یہ عمر بن شعیب عن نبیہ عن جدہ کی ایک سند کے حوالے سے یہ دلیل پیش کی امام طحاوی رحمہ اللہ نے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل دھونا ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ فبه قال حدثنا يونس وابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وعنهم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ یحییٰ مازنی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھلا سکتے ہیں کہ وہ کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ فدعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا، فتوضأ وغسل رجلیہ، وضو کیا اور پاؤں کو دھویا۔ یہ ایک اور دلیل ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن زید ابن عاصم کے واسطے سے ایک سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ پاؤں کا حکم دھونا ہے، وضو میں ان کو مسح کرنا نہیں۔ اگلے 2 دلائل حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے آ رہے ہیں۔ فبه قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي أن أبا جبير الكندي رضي الله تعالى عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بوضوء فقال، حضرت ابو جبیر کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی لانے کا حکم فرمایا اور فرمایا، توضأ یا ابا جبیر، ہے ابو جبیر وضو کرو۔ فبدأ بفیہ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ بفیک فإن الکافر یبدأ بفیہ، تو انہوں نے اپنے منہ سے شروع کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ سے مت شروع کرو، کافر اپنے منہ سے ابتدا کرتا ہے۔ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح براسہ وغسل رجلیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، 3 وضو فرمایا اور اس کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ وبه قال حدثنا فاد قال حدثنا آدم قال حدثنا لیث بن سعد عن معاویة ثم ذكر مثله بإسناده قال فاد فذكرت لعبد الله بن صالح فقال سمعت من معاویة بن صالح۔
اگلی حدیث فہد کے واسطے سے ہے کہ لیث بن سعد نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ فہد جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس کا تذکرہ عبداللہ بن صالح رحمہ اللہ سے کیا، وہ کہنے لگے میں نے اس کو معاویہ بن صالح سے خود سنا ہے۔ فَهَذِهِ الْآثَارُ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ فِي وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایات کثیرہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو میں اپنے مبارک پاؤں کو دھویا ہے۔ یہ دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو کے اندر پاؤں کا فریضہ اور پاؤں کا حکم دھونا ہے جب موزے پہنے ہوئے نہ ہو۔ تو یہ روایات کثیرہ کل 15 سنتوں کے ساتھ 9 صحابہ سے متفقہ طور پر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نقل کر کے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر دونوں پاؤں کو دھویا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ جب موزے نہ پہنے ہوں تو دونوں پاؤں کا وظیفہ غسل یعنی دھونا ہے نہ کہ مسح۔ اب 15 سنتیں کس کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 سنتوں کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سنتوں کے ساتھ، حضرت مستورد ابن شداد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سند کے ساتھ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سند کے ساتھ، حضرت عبی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سند کے ساتھ، حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کے طریقے سے 1 سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سند کے ساتھ، اور 9ویں اور آخری صحابی حضرت جبیر ابن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سنتوں کے ساتھ۔ یہاں تک آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے فریق اول کے دلائل کا جواب اور فریق ثانی کے 4 دلائل میں سے پہلی دلیل ترجمے سمیت پڑھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔